اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمی اردو کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم کے ایک گاؤں بیت اللحم میں رہتے تھے۔ 8 بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ رنگ انار کی طرح سرخ، آنکھیں گول تھیں، چہرے پر ہلکی داڑھی اور قد چھوٹا تھا لیکن نہایت وجیح تھے۔ بہادر اور طاقتور تھے۔ جوان مردی کا یہ عالم تھا کہ شیر یا بھیڑیا اگر بکریوں اور بیڑیوں پر حملہ آور ہوتے تو آپ اسے مار ڈالتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلاخن سے شکار کیا کرتے تھے۔ فلاخن رسی کا وہ پھندا ہوتا ہے جس میں پتھر رکھ کر شکار کیا کرتے تھے۔ اس کو گوپھن بھی کہتے ہیں۔ وہ چلانے میں ماہر تھے۔ فلاخن اور عصا ہر وقت ہاتھ میں رکھتے تھے۔ فلاخن چلانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مہارت کا چرچا عام تھا۔ فلاخن اتنی طاقت سے پھینکتے تھے کہ جس پر بھی گرتا تھا وہ بے ہوش یا ہلاک ہو جاتا تھا۔ گفتگو نہایت میٹھی فرماتے تھے، مہذب اور باادب تھے۔ پورے علاقے میں آپ کی قدر و منزلت تھی۔ حضرت طالوت کے دربار تک آپ کو رسائی تھی۔ حضرت سمیعول علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت سمیعول بیت اللحم تشریف لائے اور حضرت داؤد سے ملاقات کر کے انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ حضرت طالوت اور جالوت کی کثیر التعداد فوج کا جب آمنا سامنا ہوا تو فوج کا سپہ سالار جالوت زرہ پہن کر میدان میں اترا اور روبدار آواز میں للکارا۔ اس کی آواز سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ جب مد مقابل کوئی نہیں آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت سے اجازت طلب کی اور میدان میں آ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ برچی، ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں فلاخن، اور کندھے پر سنگریزوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا۔ نو عمر اور کم قد و قامت کے نوجوان کو دیکھ کر جالوت نے کہکا لگایا اور تمسخر اڑاتے ہوئے بولا، کیا تو مجھے کتا سمجھ کر ڈنڈے سے بھگانے آیا ہے؟ حضرت داؤد نے تھیلے میں سے پتھر نکالا اور فلاخن میں رکھ کر طالوت کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پتھر لگا وہ قبر و نخوت کا پتلا تیو حقیل جالوت منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ حضرت داؤد آگے بڑھے اور اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ فوج اپنے سردار کا کٹا ہوا سر دے کر سراسیمہ ہو گئی۔ حضرت طالوت کی فوج نے حواس باختہ دشمن پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کو فتح نصیب عطا فرمائی۔ شجاعت، بہادری اور جوامردی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں انتہائی مقبولیت حاصل تھی۔ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کر دی اور 1000 فوجی جوانوں کا دستہ آپ کی کمان میں دے دیا۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھ کو اس ملک میں نائب بنایا، سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف کے ساتھ اور خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھ کو بھٹکا دے اللہ کی راہ سے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کو سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ جس وقت حضرت داؤد سردار مقرر ہوئے اس وقت آپ جزیرہ نما سینا کے جنوبی حصے میں مقیم تھے۔ حضرت داؤد نے وہاں کے امیر نابال کو پیغام بھیجا کہ جس اللہ نے تجھے وسائل اور مال و زر سے نوازا ہے اس کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ کر۔ نابال نے پیغام لانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بری طرح پیش آیا۔ حضرت داؤد کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ علیہ السلام نے 400 جوانوں کے ساتھ نابال کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ نابال کی بیوی دانشمند عورت تھی، اس نے تحائف اور دعوت کا اہتمام کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنے شوہر کی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت داؤد ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد کی شجاعت، علم و حکمت اور فکر و تدبر سے بنی اسرائیل کا شمار جلد ہی دنیا کی مہذب ترین اقوام میں ہونے لگا تھا۔ بہت سے علاقے بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گئے اور ایک عالی شان سلطنت وجود میں آ گئی۔ حضرت داؤد نے شرعی حدود جاری
جاری کی، کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا، بنی اسرائیل کے مختلف قبائل میں بہمی تعلق کو استوار کیا اور بندگان خدا کو نیکی کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال درجے کا فہم اور ادراک اور عقل و دانش عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد کا معمول تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ حضرت داؤد کو زبور عطا ہوئی۔ زبور کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ یہ کتاب تورات کے اصول اور قوانین پر مبنی تھی۔ زبور 5 کتابوں پر مشتمل ہے۔ ہر کتاب میں متعدد مضامین ہیں اور ہر مضمون اللہ کریم کی حمد و ثنا، عاجزی اور دنیا و آخرت میں بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ اور چرند پرند حمد پڑھتے تھے۔ حضرت داؤد بہت خوش الحان تھے۔ جب آپ لہن کے ساتھ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو چلتا پانی ٹھہر جاتا تھا، اڑتے ہوئے پرندے آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، پہاڑ اور چرند پرند آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تو تم سب نیک کام کیا کرو، میں تمہارے سب اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھوں کے ذریعے ڈالنے پر ملکہ رکھتے تھے۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوہے کا باقاعدہ استعمال 1000 سال قبل مسیح یا 1200 قبل مسیح میں ہوا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کو پگھلانے اور اس سے چیزیں تیار کرنے کے طریقے دریافت ہو چکے تھے، لیکن وہ اتنے پیچیدہ تھے کہ ان سے تیار کی جانے والی اشیاء بہت ہی قیمتی تصور کی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آہن سازی کے نئے طریقوں کو فروغ دیا، جس کی بدولت لوہے کا استعمال عام ہوا، اور اس تحقیق کی بدولت حضرت داؤد کی قوم کو جنگوں میں بھی برتری حاصل ہونے لگی، کیونکہ اس زمانے میں جنگ کے دوران حفاظت کا سب سے مؤثر ذریعہ زرہیں تھیں اور خود لوہے کی ٹوپی تھی۔ حضرت داؤد نے آہن سازی کی صنعت کو عروج پر پہنچا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خوش الحان تھے اور آوازوں کے علم کے ماہر۔ حضرت داؤد ذاتی اخراجات کے لیے رقم بیت المال سے نہیں لیتے تھے، بلکہ لوہے کی زرہیں بنا کر انہیں فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ذکر الہی میں مشغول تھے کہ دیکھا کہ بیت المقدس پر فرشتے اتر رہے ہیں۔ بیت المقدس جالوت نے منہدم کرا دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کریم کے حضور دعا کی کہ بیت المقدس کی تعمیر کو ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بنا دے۔ حضرت داؤد کے دور میں لوگوں نے سنیچر یعنی ہفتہ کے دن کا احترام ترک کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطابق بنی اسرائیل کو سنیچر یعنی ہفتہ کے احترام کی تاکید کی گئی تھی۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتہ کے دن عبادت کے لیے مخصوص ہے، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ایلا شہر میں آباد اسرائیلیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جمعہ کے دن دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھود دیتے تھے اور نالیاں بنا کر دریا کا پانی گڑھوں میں جمع کر دیتے تھے۔ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں جمع ہو جاتی اور بنی اسرائیل اتوار کی صبح مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ حضرت داؤد نے انہیں اس عمل سے باز رہنے کی ہدایت کی، لیکن بنی اسرائیل نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ نافرمانی کی وجہ سے ان کے شکلیں مسخ ہو گئیں اور وہ بندر بن گئے۔ عقل و حواس تو قائم رہے لیکن قوت گویائی ختم ہو گئی۔ ان کے جسم سے بدبو کے بپکے اٹھنے لگے اور 3 روز تک وہ روتے روتے سب مر گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے، اور جان چکے ہو کہ جنہوں نے تم میں زیادتی کی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ حضرت داؤد کے ہاتھوں میں ایسی توانائی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور وہ بڑی آسانی سے لوہے کو ہاتھوں سے موڑ کر زرہ اور کڑیاں بنا لیتے تھے، کڑیاں جوڑ کر زنجیر بنا لیتے تھے۔ موجودہ سائنسی دور ہے اور اس دور میں شعور نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کی تشریح آسان ہو گئی ہے۔ لیزر شعاع اور عام روشنی میں یہ فرق ہے کہ عام روشنی 7 مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہے، لیکن لیزر مفرد لہر یک رنگی شعاع ہے۔ عام روشنی کو منشور میں سے گزارا جائے تو وہ 7 مختلف رنگوں میں
تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن لیزر شعاع منشور میں سے گزرنے کے بعد بھی اپنے ایک رنگ میں برقرار رہتی ہے۔ لیزر شعاع کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے، مثلاً عام روشنی کی بیم 1000 فٹ دور کسی دیوار پر ڈالی جائے تو روشنی تقریباً 200 فٹ علاقہ میں پھیل جائے گی اور اس کی طاقت کم ہو جائے گی، جبکہ لیزر شعاع کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ آدھا یا 1 فٹ ہوگا اور یہ اس کی طاقت برقرار رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام روشنی میں شامل ہر رنگ کی لہر کا طول موج مختلف ہوتا ہے۔ جب ایک لہر کا فراز دوسرے لہر کے نشیب سے ٹکراتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو رد کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روشنی اپنے منبع سے اخراج کے بعد مختلف سمتوں میں سفر شروع کر دیتی ہے، جبکہ لیزر شعاع میں لہروں کے نشیب و فراز یکساں ہوتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے میں پیوست اور متحد رہتی ہیں اور ایک سیدھ میں طویل فاصلہ طے کر لیتی ہیں۔ کسی ایٹم کو جب عام حالت میں توانائی فراہم کی جاتی ہے تو وہ بلند سطح پر چلا جاتا ہے، اس حالت کو برانگیختہ کہتے ہیں۔ ایٹم دوبارہ اپنی عام حالت میں آنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ توانائی جو اس نے جذب کی تھی روشنی کے چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کی شکل میں خارج کرتا ہے، یہی پیکٹ فوٹون کہلاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کی زریں اور دوسری اشیاء بناتے تھے تو مفرد لہروں کو ہاتھ سے گزار دیتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ لوہے کو حسب منشا موڑ لیتے تھے اور انگلیوں میں مفرد لہروں کو جمع کر کے سامان حرب تیار کر لیتے تھے۔ ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی لوہے کی ہانڈی رکھی ہوئی ہے جو اس طرح بنائی گئی تھی جیسے کمار ہاتھوں سے مٹی کی ہنڈیاں بناتے ہیں۔ جب لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، بھٹی میں آگ کی تپش 1539 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے اور اس لیے لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے علوم اور تفویض کردہ اختیارات سے ارادہ کرتے تھے تو لوہا ان کے ہاتھوں میں موم ہو جاتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں گرم ہونے والی لہریں 1539 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہو جاتی تھی اور جب وہ ارادے کی تکمیل ہو جاتی تھی تو ان کے ہاتھ معمول کے مطابق کام کرتے تھے۔